أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. اور پھر جو کافروں کی دو قسمیں بیان کی 40 نمبر آیت میں، اس میں فرمایا تھا نا کہ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. اب ان ایمان نہ لانے والوں کی پھر دو قسمیں آگے اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں آپ کی طرف کان لگا کے. کان لگا کر آپ کو سنتے اس لیے نہیں کہ یہ حق کو قبول کریں، اور اس لیے نہیں کہ شریعت اور یہ چیزیں ان کے سامنے آ جائیں تو اسے یہ غور سے سنیں، اس لیے کہ اعتراض کریں، اس لیے کہ کوئی چیز دیکھیں پھر اس کے بعد اعتراض کریں. اسی لیے دعوت کے اسلوب اور حکمت میں سے یہ بات ہے کہ کافر کے سامنے ایسی چیز نہ رکھی جائے جس کی وجہ سے اسے تنگی محسوس ہو. بالکل آسان جو شریعت کی چیزیں ہیں ان کی بات کی جائے، جو اصول ہیں ان کی بات کی جائے، اور فروعات جب وہ دین میں داخل ہو جائے گا تو فروعات پہ وہ خود عمل کرنے لگے گا. اسے نہ ایسی چیزیں کہی جائیں جس کی وجہ سے اس انسان کو اپنی رہائش میں رہنے میں ان چیزوں میں تنگی محسوس ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پہلے تشریف لے گئے تھے، حضرت ابو موسیٰ نہ بعد میں گئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں کو جب یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا تم جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، بشرا ولا تنفرا، اور بشارت خوشخبری کی آسان چیزیں انہیں بتانا، ان سے نفرت کی باتیں نہ کرنا. اور آپ نے فرمایا آسانی کی طرف دعوت دینا، انہیں شریعت کے مشکل احکامات نہ بتانا. یہ دعوت کی حکمت عملی تھی، اور اس کو چھوڑ دینے کے جو نتائج نکلے ان میں سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ روس زار نے جب اسے فتح کیا اور ان کا قبضہ ہو گیا روس پہ، تو ایک مدت جب گزر گئی اور ان کو استحکام نصیب ہو گیا تو یہ جو زار تھے روس کے، ان کی حکومتیں قائم رہی ہیں یہ لینن کے، کارل مارکس کے انقلاب سے پہلے تک. تو انہوں نے کہا ہماری مملکت میں کوئی مذہب بھی ہونا چاہیے، تو مذہب کیا اختیار کریں؟ اس کے لیے انہوں نے عیسائی، یہودی اور مسلمان سب علماء کو بلایا. جبرتی نے تاریخ لکھی ہے روس کی، عربی نہیں ہے، بڑے مورخ تھے، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ جب علماء کو بلایا، دعوت دی، تو یہودیوں نے اپنے دین کے جو مشکل احکامات تھے وہ بتائے. وہ سنتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا اس دین پہ عمل میرے لیے ممکن نہیں. اور مسلمان جو جا رہے تھے دین کو پریزنٹ کرنے، انہیں کچھ اللہ کے اچھے بندوں نے سمجھایا اور انہیں کہا مشکل باتیں نہ بتانا. اور جو علماء گئے تھے دین کی دعوت اور رہنمائی کے لیے، انہوں نے جا کے دو ہی مسئلے بیان کیے. انہوں نے کہا جی ایک تو شراب حرام ہے، آپ کو یہ چھوڑنی پڑے گی، اور ایک پور سور کا گوشت حرام ہے، یہ چھوڑنا پڑے گا. تو اس سے کبھی یہ تو ہم نہیں کر سکتے. اور تیسرے دن آ گئی عیسائیوں کی باری اور انہیں بلا لیا. عیسائیوں نے اپنے مذہب کے سارے آسان چیزیں طریقے بتا دیے، اور اس نے لکھا ہے کہ اس نے اعلان کیا کچھ عرصے کے بعد کہ ہم نے عیسائیت کو اختیار کیا ہے اور پوری مملکت کے لیے عیسائیت کا حکم ہے. اور انہوں نے لکھا ہے 9 لاکھ افراد نے عیسائیت کو قبول کیا، اس لیے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پہ چلتے ہیں. عوام کا تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیز حکومت نے اختیار کی ہے آخر کچھ سوچ سمجھ کے اختیار کی ہوگی. اور آج سے بھی کئی صدی پہلے کا زمانہ، تو انہوں نے لکھا ہے اس نے حکم دیا کہ پورے روس میں گرجے بنا دیے جائیں. اسی لیے جب سوشلزم کا انقلاب آیا ہے تو اس کی زد صرف مسلمانوں ہی پہ نہیں عیسائیوں پر بھی پڑی تھی، گرجے بھی تباہ ہوئے، اور جتنا نقصان ہو گیا ہے ان 80 برس میں وہ تو اب قیامت تک پورا نہیں ہوتا. اس لیے کفار جو ہیں وہ جو سنتے ہیں شریعت کو اعتراض کی نیت سے، تو آدمی انہیں دعوت دے اس طرح جو حکمت عملی پر مبنی ہو، شریعت کے سخت احکامات نہ بتائے جائیں.
اور وہ جو آگے سے کہیں کہ تمہاری شریعت میں یہ سخت حکم ہے، یہ سخت حکم ہے، تو انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی اصولی طور پر جب آپ بات مان لیں گے تو پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں یہ اگلی، جب آپ اصولی طور پر اسلامی کو نہیں مانیں گے تو پھر تو یہ مشکل ہو جائے گا، ہر مذہب میں ہوتی۔ اسی لیے دعوت کا دینا، کافروں اور غیر مسلموں کو بلانا بڑی گہری حکمت کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان میں وہ حکمت ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں نا کان لگا کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دین کو اس لیے سن رہے ہیں کہ انہیں اس کو قبول کرنا ہے، بلکہ ان کے دل میں دین کے خلاف جو نفرت ہے وہ اس لیے سنتے ہیں کہ اعتراض اس پہ کریں۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا دیں گے ان کو؟ تسمعوا، آپ سنائیں گے ان کو الصم، جو بہرے ہو چکے ہیں، کیا آپ انہیں سنا دیں گے؟ یعنی مطلب یہ کہ ہرگز نہیں سنا سکتے، اور انہوں نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کرنا۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ ان میں عقل ہی نہ ہو، اگرچہ ان لوگوں میں عقل ہی نہ ہو تو کیا آپ ان کو سنا دیں گے؟ ایک تو یہ چیز سن لی، سننے کے بعد عقل چاہیے جو اسے سمجھ لے۔ تو جانور سنتا ہے، عقل نہیں نہ ہوتی، اس لیے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بیل سے جو باتیں کرنے لگے تو سنے گا تو صحیح، جو بھی اس کی سماعت ہے، اور سماعت اس کی ہے کیونکہ آوازوں کو سنتا ہے، کوئی خوفناک آواز سنتا ہے تو بھاگ پڑتا ہے، جانور مخصوص آواز ہو تو اس پہ آ جاتے ہیں، سیٹی بجتی ہے آ جاتے ہیں، لیکن عقل نہیں نا۔ تو اس لیے وہ عقل جو انسان کو حسن سماعت تک لائے کہ سن کے اس کو قبول کرے، ان میں اتنی شعور نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو نیت کر کے آئے ہیں وہ یہی نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں۔ انسان جس مجلس میں جس نیت سے جاتا ہے وہ وہی چیز وہاں لے کے آتا ہے۔ جب نیت یہ تھی کہ شریعت پہ، اسلام پہ اعتراض کرنا ہے تو وہ گئے اور سوائے اعتراض کے اور کچھ حاصل کر کے نہیں آئے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ اپنے دل کا برتن خالی لے کر جاتے کہ جو چیز وہاں سے ملے گی پھر دیکھیں گے کیا ہے، تو یقیناً انہیں خیر ملتی، یقیناً انہیں اچھائی ملتی۔ ایک چیز دو قسمیں کر دی تھی کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان میں سے ایک کو پہلے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ سننا دین کی بات کو، ایمان کی بات کو یا کفر کی بات کو علیہ باللہ انسان پر اثر کرتا ہے۔ جو چیزیں بھی انسان سنتا ہے وہ اس کی روح ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے پہلے دن یہ بات سنا دی اور ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کانوں کے ذریعے جو آواز پہنچی ہے، روح نے، ہر ایک روح نے اسے قبول کر لیا کہ یقیناً اللہ ہے۔ اب اس عالم میں آ کے وہ خدا کا مقام کس کو دے دیتا ہے، یہ اس انسان کی اپنی چوائس ہے۔ دولت کو دے دیتا ہے، بیوی بچوں کو دے دیتا ہے، کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے وہ خدا کا حکم توڑتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہے، دوسرے لفظوں میں اس نے اسے اپنا خدا بنا لیا۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پر کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے جی کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ کہ جس طرح کوئی آدمی اللہ کی بات مانتا ہے اور پیروی کرتا ہے، یہ اپنے دل کی بات ایسے ہی مان کے زندگی گزار رہا ہے۔ جی میں یہ آیا کہ نفل پڑھ لیں، رات بھر نفل پڑھتے رہے۔ جی میں یہ آیا کہ آج اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، خیرات کر دی۔ جی میں یہ آیا کہ سینما دیکھ لیں، وہاں چلے گئے۔ جی میں یہ آیا کہ پلا لیں، وہ کر لیا۔ تو وہ جی کا بندہ ہے، اپنے نفس کا آدمی ہو گیا نا، جو دل میں آیا اسے کر لیا۔ اللہ کی بندگی تو نہ رہی۔ اللہ کی بندگی اگر کرتا تو اپنے نفس پہ پابندی لگاتا اور اپنے آپ کو صحیح انسان بناتا، بندگی اختیار کرتا خدا کی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ پہلی قسم تو وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے، وہ جو آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن سننے کا مطلب یہ کہ وہ اس لیے سنتے ہیں کہ اعتراض کریں۔ اور یہ بڑی ٹھیک مثال آج کل اگر دیکھنی ہو تو یہ جتنے مستشرقین ہیں یورپ میں، امریکہ میں یا آسٹریلیا میں، یہ دین کو پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان اتنی چیزوں کو نہیں پڑھنے والے۔ منٹگومری تھا ایک مستشرق، اور اب جو صاحبال ہے پاکستان میں، یہ اس زمانے میں وہاں کا کسی زمانے میں گورنر رہا۔ سیرت لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
امام غزالی پہ اس نے کتاب لکھی ہے، اور اتنی تحقیق کی ہے کہ اس آخری دور میں مسلمانوں میں کسی نے اتنی تحقیق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ نہیں کی۔ یہ غزالی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، غزالی بھی اور غزالی بھی۔ غزالہ ایک گاؤں تھا، اور اگر اس گاؤں کی نسبت مان لی جائے کہ چونکہ امام وہاں کے رہنے والے تھے تو پھر غزالی پڑھتے ہیں، اور غزالہ مان لیا جائے، غزالی اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی سود کاٹتا تھا، اس کی وجہ سے ان کی یہ نسبت ہو گئی، تو یہ لفظ دونوں طرح پڑھا گیا، غزالی بھی اور غزالی بھی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اتنی محنت اس نے کی ہے، کتاب لکھ دی پوری، اور کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ پڑھتے ہیں سب کچھ، اس لیے نہیں کہ اس سے کچھ سیکھیں، اس لیے کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات ملے، اور اس کے بعد اس پہ پورا بے پر کا جسے کہتے ہیں اڑا دیتے ہیں، پورا افسانہ شروع ہو جاتا ہے کہ اسلام میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اور حوالے وہ دیتے ہیں ہماری کتابوں کے۔ عام آدمی جب پڑھتا ہے تو خیر یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ مسلمان پڑھتے ہی نہیں، ہاں یہ بھی ایک غنیمت ہے۔ ہاں اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں مستشرقین کی کتابیں تو ان کے تو ایمان ہی ہل جائیں، یہ تو سوچیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی انہی کتابوں کے حوالے دیتا ہے، تو یہ بھی ایک غنیمت ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ شیطان نے کہا خیر اسی میں ہے مومن قیامت تک غلام ہی رہے، کہ یہ آزاد ہو گیا تو دنیا کا نظام پلٹ جائے گا۔ تو یہ ان پر مثال ہے کہ وہ کتاب و سنت کو بھی پڑھتے ہیں تو اس نظریے سے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ملے جس پہ وہ اعتراض کر سکیں۔ ایک قسم